بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، مقدمے کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کریں گے اس کا خلاصہ سب سے پہلے ذکر کر دیا کہ مقدمہ تین ابحاث پر مشتمل ہے۔ مقدمے میں تین چیزوں پر بحث ہوگی: علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض۔ ہر ایک کو بیان کریں گے۔ علم نحو کی تعریف کریں گے، اس کا موضوع بیان کریں گے اور اس کی غرض بیان کریں گے مقدمے کے اندر۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ کلام کی تعریف کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علم نحو کی تعریف۔ علم نحو ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے سے تین کلموں کے آخری احوال، تین کلموں کے آخری احوال با اعتبار معرب اور مبنی ہونے کے معلوم کیے جائیں، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ بھی معلوم کیا جائے۔ علم نحو میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جو تین کلمات ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان کے آخر کی حالت کو معلوم کیا جاتا ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے۔ ایک کام تو یہ کیا جاتا ہے علم نحو میں۔ اور علم نحو کے اندر دوسرا کام کہ کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ کلمات کو ہم نے کیسے جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، تو کہاں اسم کو رکھنا ہے، کہاں فعل کو رکھنا ہے اور کہاں حرف کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائے علم نحو کا موضوع۔ اس فن کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ اس فن کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، یعنی اس میں ہم دو ہی چیزوں سے بحث کرتے ہیں، کلمے سے اور کلام سے۔ اور محققین علماء کے نزدیک اللفظ الموضوع من حیث الاعراب والبناء ہے، یعنی محققین علماء کہتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام نہیں ہے بلکہ علم نحو کا موضوع لفظ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ لفظ معرب ہے یا مبنی ہے۔ محققین کیا کہتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام نہیں ہے بلکہ علم نحو کا موضوع لفظ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ لفظ معرب ہے یا مبنی ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں علم نحو، اتنا اس پر زور دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو کہا جاتا ہے عبارت ٹھیک کریں، کبھی آپ کو کہا جاتا ہے ترکیب کریں، کبھی آپ کو کہا جاتا ہے اسم فعل حرف کو پہچانیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ مقصد کیا ہے ہمارا اس کو پڑھنے کا؟ کلام عرب میں ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا اس فن کی غرض ہے، اس فن کا مقصد ہے کہ جب کلام عرب آپ پڑھیں، عربی کلام آپ پڑھیں، عبارت پڑھیں، تو لفظی غلطی آپ نہ کریں۔ کہاں پر زبر لگانی ہے، کہاں پر زیر لگانی ہے، کہاں پر پیش لگانی ہے، یہ اسی وقت یہ آپ کو پتہ چلے گا جب علم نحو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوگا، آپ کو قواعد قوانین کا پتہ ہوگا کہ کس قاعدے کی روح سے کس لفظ کو زبر دینی ہے، کس کو پیش دینی ہے، کس کو زیر دینی ہے، لفظ کو جوڑنا کیسے ہے۔ ترکیب جو ہم کہتے ہیں نا، ترکیب کرو ترکیب کرو، اس کا مطلب یہ تو کہ الفاظ کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے۔ نمبر دو، بحث کلمہ۔ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے، دوسری فصل ہے نا یہ، دوسری فصل میں کلمے کی بحث ہو، سب سے پہلے اس کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ اس میں کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام کی تعریفات، وجہ تسمیہ اور علامات کا ذکر ہے۔ یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے کلمے کی تعریف، پھر کلمے کی اقسام، پھر اقسام کی تعریف، وجہ تسمیہ اور علامات کہ اسم کی کیا علامتیں ہیں، فعل کی کیا علامتیں ہیں، حرف کی کیا علامتیں ہیں۔ اب اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ سب سے پہلے کلمے کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کلمے کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف، کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو منفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مفرد معنی کے لیے، منفرد نہیں، مفرد معنی کے لیے۔ منفرد یہ لفظ صحیح نہیں لکھا ہو، اس کو ٹھیک کر لیں، منفرد نہیں مفرد۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمے کی پھر تقسیم کرتے ہیں۔ تعریف ہو گئی نا، کلمے کی تعریف کیا ہے جی؟ کلمے کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، جو ایک معنی بتائے۔ پھر کلمے کی تقسیم کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، اسم، فعل اور حرف۔ وجہ حسر، وجہ حسر میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر بتا دیتا ہوں۔
وجہ حسر کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کرنے کے بعد جو آپ دلیل دے رہے ہوتے ہیں اس بات پر کہ اس لفظ کی اس چیز کی اتنی ہی قسمیں ہیں، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے، اس دلیل کو وجہ حسر کہا جاتا ہے۔ اس دلیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ حسر، کہ جب آپ کسی بھی چیز کی تقسیم کرتے ہیں کہ اس چیز کی جی اتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا اس چیز کی اتنی قسمیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اس چیز کی اتنی ہی قسمیں ہیں، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے، وہ جو دلیل آپ بیان کرتے ہیں ذہنی طور پر، اس دلیل کو وجہ حسر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کلمے کی تین قسمیں، یہ دعویٰ ہو گیا نا ہمارا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، نہ تو اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے، تو دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کلمہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوگا یا نہیں، دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ کلمہ یا تو مستقل اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا مستقل اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر مستقل اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا تو حرف ہے، ہم جانتے ہیں کہ حرف مستقل اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، اور اگر مستقل اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، مستقل اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، پھر دو حال سے خالی نہیں، تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا، اگر پایا جائے تو فعل ہے، نہ پایا جائے تو اس میں کلمہ دو حال سے خالی نہیں، کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوگا یا نہیں، اگر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو تو وہ حرف ہے، اگر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا یا نہیں، ملا ہوا ہوگا یا نہیں، اگر مقترن ہو، ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہوگا، اور اگر اس کا معنی مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، تو وہ اسم ہوگا۔ اس کے بعد چلیں جی اسم کی تعریف، اب الگ الگ تعریف کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو حاصل ہونے والا ہو اس کی ذات میں اور نہ ملا ہوا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ آپ اس کو آسان بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، اپنا معنی بتانے میں وہ دوسرے الفاظ کا محتاج نہ ہو، تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے۔ تینوں زمانوں سے مراد ماضی، حال، استقبال ہے، جیسے رجل، علم۔ اسم کی علامات اور خواص، کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جس سے ہم معلوم کریں کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، تو وہ علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، جس سے خبر دینا صحیح ہو، یعنی محکوم علیہ ہونا، مسند الیہ بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، جس سے خبر دینا کیا ہو؟ صحیح ہو، محکوم علیہ ہونا، مطلب اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ مسند الیہ، اسم مسند الیہ ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ مخبر عنہ سے مراد محکوم علیہ ہونا، یہ کتاب میں ہمیں پڑھا تھا نا، مخبر عنہ، اس سے مراد محکوم علیہ ہونا ہے، لہٰذا یہ فاعل اور نائب فاعل کو بھی شامل ہے، جس کی وضاحت صاحب ہدایت النحو نے ومان الاخبار عنہ عبارت کے ذریعے کی ہے۔ آپ نے عبارت پڑھی ہے نا ہدایت النحو میں، ومان الاخبار عنہ، کہ اخبار عنہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو۔ یہ علیحدہ عبارت ذکر کی تھی صاحب ہدایہ نے، ومان الاخبار عنہ، کہ اخبار عنہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو، تو حکم اسم پر لگایا جاتا ہے، نہ تو حکم فعل پر لگایا جاتا ہے اور نہ ہی حرف پر لگایا جاتا ہے۔ دوسری علامت، اب اس کو پہلی علامت کو آپ آسانی سے یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ مسند الیہ ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ مسند الیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر حکم لگانا۔ حکم کس پر لگتا ہے؟ حکم فاعل پر لگتا ہے، نائب فاعل پر لگتا ہے، مبتدا پر لگتا ہے۔ نمبر دو، مضاف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، مضاف ہونا، غلام زید، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ۔ نمبر تین، لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الرجل، لام تعریف سے مطلب الف لام، جیسے الحمد، الرجل، الکتاب، تفسیر ادب میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ نمبر چار، حرف جر کا داخل ہونا، شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ نمبر پانچ، تنوین کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، یہ دونوں کی مثال ہو گئی، شروع میں حرف جر ہے، آخر میں تنوین ہے۔ نمبر چھ، تثنیہ ہونا، جیسے رجلانی۔ نمبر سات، جمع ہونا، جیسے رجال۔ واضح ہے کہ فعل میں تثنیہ جیسے ضربا،
اور جمع جیسے ضربو فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ فعل کا بھی تثنیہ اور جمع آ سکتا ہے۔ اصل میں یہ نا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ تثنیہ ہونا جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے، حالانکہ ہم تو فعل کے اندر بھی پڑھتے ہیں ضربا صیغہ واحد مذکر غائب، ضربا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کہتے ہیں نا آپ، ضربو صیغہ جمع مذکر غائب، تو تثنیہ جمع تو فعل میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کا جواب دے دیا کہ تثنیہ جمع فعل میں جو ہوتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور فاعل اسم ہوتا ہے۔ ضربا تثنیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرب کام کرنے والے دو بندے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کام دو ہوئے، کام تو ایک ہی ہوا ہے مارنے والا، کرنے والے دو ہیں۔ ضربو صیغہ جمع مذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے جمع ہیں، کام کرنے والے زیادہ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام زیادہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 8 صفت ہونا، جیسے جاءنی رجل عالم۔ نمبر 9 مصغر ہونا، جیسے رجیل رجل سے، مصغر کے بارے میں پھر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مصغر کہتے ہیں کسی لفظ میں لفظی اعتبار سے تبدیلی کرنا اور معنی کے اعتبار سے تبدیلی کرنا۔ لفظی تبدیلی کیا ہوگی کہ لفظ میں پہلے حرف کو پیش دے دیں گے، دوسرے کو زبر دے دیں گے اور تیسری جگہ یا ساکن لے آئیں گے، جیسے دیکھیں راجولن، را پر زبر ہے جیم پر پیش ہے، جب اس کی تصغیر بنائیں گے تو لفظوں میں کیا تبدیلی کریں گے کہ را پر پیش جیم پر زبر لے آئیں گے اور بعد میں یا ساکن لیں گے، رجیلن ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی لفظی تبدیلی۔ معنی کے اعتبار سے کیا تبدیلی ہو جاتی ہے؟ معنی کے اعتبار سے اس میں چھوٹائی والا معنی، جیسے رجیلن چھوٹے قد کے آدمی کو کہتے ہیں، بڑائی والا معنی جیسے قریشن بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، پیار والا معنی جیسے بنیا میرے پیارے بیٹے، اس طرح کے معنی میں کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی۔ نمبر 10 منادا ہونا، منادا مطلب اس کے شروع میں حروف ندا میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یا زیدو، یہ سب مذکورہ علامات اسم کے خواص ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ علامتیں صرف اسم ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، اسم کے علاوہ فعل وغیرہ کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی اسم کی وجہ تسمیہ، چونکہ اسم کی اصل ہے سمون، بئی طور کے واو کو حذف کر کے اس کے عوض شروع میں حمزہ وصلی مقصور لایا گیا، پھر سین کو تخفیفاً ساکن کر دیا گیا تو اسمن ہو گیا۔ اصل میں لفظ کیا تھا؟ سیمون، اس کو سمون بھی کہتے ہیں سیمون بھی کہتے ہیں، سیمون، سین پہلے پھر میم پھر واو، واو کو حذف کر دیا اور واو کو حذف کرنے کے شروع میں حمزہ لے آئے، شروع میں کیا لے آئے؟ حمزہ۔ تو میں جو عبارت لفظ پڑھ رہا ہوں سمون، تو جب سمون تھا تو اسمن کیسے بنا؟ واو کو تو حذف کر دیا، پھر سین کو بھی ساکن کر دیا تو اسمن ہو گیا، واو تو ختم ہو گیا نا، چونکہ اسم کی اصل کیا ہے؟ سمون، سمون، واو کو ختم کرو سین اور میم بچتے ہیں، سین پر پیش ہے، واو ختم کیا تو شروع میں حمزہ لے آیا واو کی جگہ، اب سین کو ہم نے ساکن کر دیا تو سمون سے کیا ہو گیا؟ اسمن ہو گیا۔ اور سمون کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا، بس یہ بھی اپنے دونوں قسموں فعل اور حرف، جیسے ہم نے ہدایت نام میں پڑھا تھا قسیمین، قسیمین سے مراد ہے اسم کے جو مد مقابل ہے، اسم کے مد مقابل دو ہی ہیں فعل اور حرف، ان دونوں سے یہ بلند ہوتا ہے۔ اب بلند کس طرح ہوتا ہے؟ وہیں صورت کے اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لیکن فعل وہ صرف مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے اسم اس سے بڑھ گیا، اور حرف وہ مسند بھی نہیں ہوتا مسند الیہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پوری تحقیق علماء بصرین کی ہے جو کہ راجع ہے، یعنی بصرہ کے جو محققین نحوی علماء ہیں بصرہ کے، ان کی یہ تحقیق ہے۔ اسم اصل میں وہ کہتے ہیں سمون تھا، تو سمون سے پھر اسمن ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے کہ آخر میں واو کو ختم کیا، شروع میں حمزہ لے آئے، حمزہ یا آپ اس کو الف بھی کہہ سکتے ہیں، الف لے آئے اور سین کو ساکن کر دیا۔ البتہ علماء کوفیین کے نزدیک اس کی اصل وسمن ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ وسمن، بس واو کو حمزہ سے بدلا، وسمن سے کیا ہو گیا؟ اسمن، جیسے وشاحن سے اشاحن بنا ہے، یہ قانون بھی ہے نا، صرف کا قانون ہے، آپ صرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ، صرفی ایک قانون ہے، پچھلے سال بھی آپ نے پڑھا یہ قانون، کہ جب کسی لفظ کے شروع میں واو مجرور آ جائے، واو کسرہ والی آ جائے، تو اس واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو وسمن شروع میں واو کسرے والی ہے تو اس کو حمزے سے تبدیل کر دے تو اسمن ہو گیا۔ اور وسمن کے معنی علامت کے آتے ہیں، بس چونکہ اسم اپنے معنی مدلول و مسمى پر علامت ہوتا ہے، یعنی اسم اپنے معنی پر کیا ہوتا ہے؟ دلالت کر رہا ہوتا ہے،
اس لیے اس کا نام اسم رکھا، لیکن یہ قول مجروح ہے، مرجو ہے، راجے نہیں، یہ مرجو ہے، یعنی اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، ترجیح اوپر والے قول کو ہے۔ کیوں ترجیح اوپر والے قول کو ہے؟ یہ میں نے ہدایت النامہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ علامت ہونے کا مطلب کیا ہے، علامت تو پھر فعل بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، حرف بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، تو یہ کوئی وجہ تسمیہ نہیں بنتی۔ اب آگے چلتے ہیں جی، فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، مستقل ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، اور اس کا معنی تین زمانوں یعنی ماضی، حال، استقبال میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے ضربہ ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یضرب حال کے ساتھ ملا ہوا ہے، اضرب مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فعل کی علامات اور خواص، اب فعل کی علامتیں پڑھتے ہیں ہم۔ نمبر ایک، جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، جس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو بلکہ جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، نہ کہ اس سے، یعنی اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں ہوتا، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے۔ اور اخبار بھی کے معنی فعل کا محکوم بھی ہونا ہے۔ اخبار عنہ کا مطلب کیا ہے؟ محکوم علیہ ہونا، اور اخبار بھی کا مطلب ہے محکوم بھی ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ محکوم علیہ کا مطلب ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے، حکم اسم پر لگتا ہے، اور محکوم بھی کا مطلب ہے جس کے ذریعے حکم لگایا جائے، اور حکم فعل کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، اب زید پر آپ مارنے کا کیا لگا رہے ہیں؟ حکم، تو زید کیا ہو گیا؟ محکوم علیہ، اور مارنا یہ کیا ہو گیا؟ محکوم بھی۔ لہٰذا یہ امر اور نہی کو بھی شامل ہوا، کیونکہ امر اور نہی کے ذریعے بھی حکم لگایا جاتا ہے۔ نمبر دو، قد کا داخل، جیسے قد افلح من تزکا۔ نمبر تین، سین کا داخل ہونا، جیسے کلا سیعلم۔ نمبر چار، سوفا کا داخل ہونا، جیسے کلا سوف تعلمون۔ نمبر پانچ، حرف جازمہ کا داخل ہونا، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں لم، یہ حروف جازم ہے، لم ترى، لم حروف جازم، آگے پڑھیں گے حروف جوازم کتنے ہیں۔ نمبر 6، ماضی اور مضارع کی طرف پھیرنا، جیسے ضرب یضرب، یعنی ماضی کی گردان ہو، مضارع کی گردان ہو۔ نمبر 7، امر ہونا، جیسے قل اعوذ، قل امر ہے۔ نہیں ہونا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نہیں ہے۔ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، یعنی وہ ضمیر جو نظر آئے اور فاعل بن رہی ہو۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، بارزہ کا معنی نظر آنے والی، اور مرفوعہ کا مطلب وہ ضمیر فاعل بن رہی ہو، جیسے ضربتا، اس میں تا زبر تا نظر بھی آ رہا ہے اور فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح ضربتو، تا پیش تو نظر بھی آتا ہے اور یہ فاعل بنتا ہے۔ ضربتی، تا زبر تی نظر بھی آتا ہے اور یہ فاعل بنتا ہے۔ نمبر 10، تائے تانیس ساکنہ کا متصل ہونا، یعنی اس کے آخر میں تا ساکن آ جائے، لمبی تا۔ ایک تو گول تا ہوتی ہے نا، وہ تو مؤنث کی علامت ہے، لمبی تا جو ہوتی ہے نقطے والی لمبی تا، یہ فعل کی علامت ہے، ضربت۔ نمبر 11، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا متصل ہو، یعنی اس کے آخر میں نون مشدد آ جائے۔ فعل کے آخر میں نون مشدد نہیں آتا ہمیشہ، اسم کے آخر میں فعل نون مشدد نہیں آتا، ہمیشہ فعل کے آخر میں نون مشدد آتا ہے، جیسے تاللہ لأکیدن، تاللہ لأکیدن، یہ نون مشدد ہے۔ یہ اسی طرح نون مخفف آ جائے بغیر شد کے، جیسے لیضربن۔ یہ سب علامتیں فعل کے خاصے ہیں، یعنی یہ علامتیں صرف فعل ہی کے اندر پائے جاتے ہیں، اسم کے اندر، حرف کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جاتی، فعل کی وجہ تسمیہ۔ فعل حقیقتا نام تھا مصدر کا، جیسے الضرب مارنا، اب دیکھیں مصدر کا نام ہے نا، جو کہ فعل کی اصل ہے، فعل کی اصل بھی مصدر ہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے بنتا ہے، تو اصل اس کی کیا ہے؟ مصدر۔ جیسے کیا نام ہے اس کا، جو کہ فعل کی اصل ہے، تو اصل والا نام فرع، فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ، اصل مصدر ہے، اس کے آگے پھر شاخیں ہیں، اصل والا نام شاخ کو دے دیا، فرع کو دے دیا۔ اس کو تسمیت الفرع باسم الاصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ اصل کا نام کسی شاخ کو، کسی برانچ کو دے دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے الکاف مثال کے طور پر ہمارا ادارہ ہے الکاف، یہ اصل ہے، اس کی آپ کوئی برانچ لگاتے ہیں، اس کو آپ الکاف کا نام دے دیتے ہیں، تو اصل نام تو الکاف کا ہیڈ آفس کا نام ہے نا، پھر اسی کا نام آپ نے کس کو دے دیا؟ برانچ کو بھی دے دیا۔ تو ایسے ہی فعل اصل نام مصدر کا ہے، پھر مصدر سے چونکہ فعل نکلتا ہے تو فعل اس کی کیا ہو گئی؟ شاخ اور برانچ، تو مصدر والا نام کس کو دے دیا؟ برانچ کو دے دیا۔ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی، اپنے معنی خاص پر خود بخود دلالت نہ کرے، جیسے لفظ من کا خاص معنی ہے ابتدا، یعنی کسی جگہ سے شروع کرنا،
یہ اسی وقت تک اس معنی خاص پر دلالت نہیں کرے گا، یہ اس وقت تک، اسی وقت تک نہیں، اس وقت تک اس معنی خاص پر دلالت نہیں کرے گا جب تک خاص جگہ کا ذکر نہ کیا. جیسے مثال کے طور البصرہ یعنی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. حرف کی علامت، حرف کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے کہ نہ اسے خبر دینا صحیح ہو اور نہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں، یا نہ تو یہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ مسند بھی ہی ہوتا ہے، نہ محکوم علیہ ہوتا ہے نہ محکوم بھی ہوتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ اسماء اور افعال کی کسی علامت اور خاصے کو قبول نہیں کرتا. فائدہ، کلام عرب میں حرف کے بہت فائدے ہیں. حرف کے بغیر تو کوئی لفظ بنتا ہی نہیں ہے نا، کوئی الفاظ آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں، تو فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں. لہٰذا اس سے بحث کرنا بیکار ہے. مثلا ایک فائدہ ربط کا ہوتا ہے اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے جیسے، لہٰذا اس سے بحث کرنا بیکار ہے. کیا مطلب کہ اس بحث میں پڑھنا کہ حرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، حرف کا فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں دو اسموں کو جوڑ دیتا ہے، زید فی الدار، یا دو فعلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ارید ان تضرب، ارید فعل ہے، تضرب بھی فعل ہے، ان نے دونوں کو جوڑ دیا. یہ ایک اسم اور فعل میں آپس میں ربط پیدا کر دیتا ہے. جیسے کتبت بالقلم، اب کتبت القلم، کتبت القلم کہتے رہو میں نے لکھا قلم، میں نے لکھا قلم، بات پوری نہ ہوتی، میں نے لکھا قلم کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی اس کے فوائد ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ حرف کی بحث میں آئے گا. اب حرف کی وجہ تسمیہ میں آ جاتے ہیں. حرف کا معنی ہے طرف یعنی کنارہ. حرف کا معنی کیا ہے؟ طرف، کنارہ. چونکہ حرف بھی کلام کی ایک طرف میں واقع ہوتا ہے اس لیے اس کا نام حرف رکھ دیا گیا. طرف میں واقع ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرح اسم اور فعل مقصود بالذات ہوتے ہیں، یعنی اصل مقصد تو اسم اور فعل کو بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کو بیان کرنا ہوتا ہے، اسی طرح حرف مسند اور مسند الیہ واقع نہیں ہوتا بلکہ حرف اسم اور فعل کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. چلے آج یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ.